ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو اپنے ساتھ گنبدیں بنانے کا فن، مینار اور محرابیں یعنی کمانیں اور ڈیکوریٹو ورکس کا جو ہے چونے میں خاص طور پر کام کرنے کا طریقہ یہ اپنے ساتھ لائے. اور یہاں پر چونکہ پہلے پتھر کی عمارتیں زیادہ بنی ہیں اور جس میں سنگ تراشی میں بہترین کارنامے جو ہے ہندوستانی دے چکے تھے، یہ جب آئے تو ان کے ساتھ یہ تمام آئے. اور ہندوستان میں دہلی میں قطب الدین ایبک نے ایک قوۃ الاسلام مسجد میں یہ پہلی مرتبہ کمانیں بنائیں، یعنی محرابیں، جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں دہلی میں قطب مینار کے پاس ہے جو مسجد قوۃ الاسلام. اور اس کے بعد پھر خلجی عہد میں علائی دروازہ بھی بنا. اور اس کے بعد نارتھ میں جو ہے شمال میں جب مغلوں کا دور آیا تو اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر اعظم نے گجرات فتح کرنے کے بعد اس نے فتح پور سیکری میں ایک بلند دروازہ بنا جس کا نام بلند دروازہ ہے. اور ایک کافی بلند ہے دروازہ جو ایک محراب ہے، اور یہ دروازہ ہے مسجد کا باب الداخلہ ہے، جامع مسجد فتح پور سیکری کا. تو اس طرح بلند کمانیں بنانے کا دور شروع ہو چکا تھا. چنانچہ دکن میں ہم دیکھتے ہیں گلبرگے میں بھی ایسی کمانیں ہیں، اور بیدر میں ہیں، اورنگ آباد میں ہیں، بیجاپور میں ہیں. تو یہ اس طرح یہاں پر تعمیر ہوتی چلی گئی، اور اس کی شہروں کا جو آرکیٹیکچر ہے ان کی شان میں اضافہ کرتا چلے گئی. تو اب حیدرآباد میں ہم جب دیکھتے ہیں، جب حیدرآباد کی ابتدا ہو رہی تھی تو ابتدا ہی میں جو ہے کمانیں بنائی گئی ہیں چار مینار کے ساتھ. چار مینار کی کمانیں، چار کمانیں جس کا نام ہے. تو یہ چار مینار کے قریب ہے، اور یہ بالکل شمالی سمت، جنوبی سمت، مشرقی سمت، مغربی سمت کا جو ہے اس سے اظہار ہوتا ہے. تو چار مینار کے شمالی سمت میں جو حصہ تھا جہاں پر گلزار ہاؤس بھی بنایا گیا، اور چاروں کمانیں ہیں جس میں سے دو کمانیں راست چار مینار کے لیے بنائی گئی ہیں، جو ایک مچھلی کمان کے نام سے موسوم ہے، دوسرے وہ دراصل چار مینار کی کمان ہے نام اس کا، لیکن کثرت استعمال سے اس کو چار کمان کہتے ہیں. اسی طرح مشرقی سمت میں جو کمان ہے وہ کالی کمان کے نام سے موسوم ہے، اور مغرب میں جو کمان ہے گلزار ہاؤس کے وہ سحر باطل کی کمان ہے. یہ سحر باطل کی کمان دراصل جو ہے شاہی محلات جو ہے قطب شاہی بادشاہوں کے وہیں تھے، اور تو اس میں بڑا سخت پہرا رہتا تھا. اور آج بھی جو ہے پتھر کی چوکھٹ ہے جس پر طلائی دروازے کا بھی ذکر ہے اور پردے بتائے جاتے ہیں. تو بہت ہی اہم ایریا سحر باطل کی کمان کا تھا. لیکن آج جو ہے وہ کمان ایسا معلوم ہوتا ہے ادھوری ہے، یعنی آدھی کمان جو ہے مغربی سمت اس کی جو ہے نئی بنائی گئی ایسے لگتی ہے. تو اس طرح لیکن یہ کمانیں حیدرآباد کی شان بڑھاتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ کمانیں فنکشنل بھی ہیں، نہ صرف بیوٹی ایڈ ہوتی ہے. جیسے اگر آپ بیجاپور میں گول گنبد دیکھیں یا تاج محل، آگرہ میں تاج محل دیکھیں، تو تاج محل کا جو باب الداخلہ ہے جو کمان ہے اس میں ہم بیچ میں کھڑے رہنے سے صرف تاج کی مین بلڈنگ نظر آئے گی لیکن مینار نظر نہیں آئیں گے ابتدا میں. لیکن ایک دو قدم آگے بڑھانے سے دو مینار کے ساتھ تاج محل نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد جب کمان کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو پورے چاروں مینار اور باغ باغیچے پورا گنبد جو ہے شان وہ پوری جو ہے ہمارے سامنے رہتی ہے. تو یہ جو مخصوص ڈسٹینس پہ اس کا باب الداخلہ یا کمانیں یا محرابیں بنائی جاتی تھیں، یہ بڑا کمال ہے مغلوں کا اور اس زمانے کے ایرانی انجینئروں کا، ترکی انجینئروں کا، تورانی انجینئروں کا، کہ انہوں نے نہ صرف کمانوں کا یہ ایک رخ ایسے بتایا، دوسرا جو ہے فنکشنل ہے اور اس میں حیرانی میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی طرح ہم گول گنبد جائیں تو سامنے جو ہے ایک چھوٹی سی عمارت جس میں آج میوزیم قائم ہے، وہاں پر نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑا گول گنبد جو ہے اسی پر ٹھہرا ہوا ہے.
پھر اس کے بعد جب ہم اس میں سے داخل ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کمان ملتی ہے جس کے وسیع حصے ہیں، تو وہاں پر جانے سے صرف ایک گول گنبد کی ایک ہی کمان نظر آتی، اور جب وہ کراس کرتے ہیں تو پورا مانومنٹ گول گنبد کا جو ہے نظر آتا ہے، اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی گول گنبد جو ہے ہم کو اس طرح سے چھپائی گئی ہے، اور ہائیڈ اینڈ سیک، تو اس کی خوشنمائی اور بڑھ جاتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح بھی جو ہے کمانے محرابوں کا استعمال ہوا ہے، بخوبی استعمال ہوا ہے۔ تو اب یہاں کے جو 4 کمانیں ہیں حیدرآباد کی، اس کی ایسی شان تھی کہ جس میں سے جو ہے شاہی جلوس جب گزرتے چار مینار کی طرف، یا کہیں سے واپسی ہوتی جلوس کی، یا جلوس کہیں اور جاتا، تو ان کمانوں میں سے وہ ہاتھیاں، اونٹ اور دوسرے شان شوکت کے جو ہے بڑے بڑے اس کے علم اور نشان، پھر یہ شہزادے، وزیر، وزراء، عمراء، یہ سب مارچ کرتے، تو اس کی بلندی بڑی زیادہ رکھی گئی ہے تاکہ جو ہے نشان کو جھکانا نہ پڑے، اور اس کی عماری ہوتی ہے ہاتھیوں پر تو وہ بڑے سیف اس سے گزرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے خاص طور پر رکھی گئی ہیں، اس سے جو ہے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، شان و شوکت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قطب شاہی زمانے میں اور اس کے بعد میں جو ہے کس طرح یہاں کے امیر عمراء اور حیدرآباد کی جو آبادی تھی، جو سیاح آتے تھے ان کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ جیسے مچھلی کمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر چشمہ کیا گیا ہے، جبکہ تینوں کمانیں چونے میں بنائی گئی ہیں، اور چونے سے کی فنیشنگ ہے، 4 کمان، کالی کمان اور سیر باطل کمان، لیکن مچھلی کمان پہ جو ہے پتھر۔ یہ جو ہے ایک یادگار ہے پرنس آف ویلز، جو اب جو کوئین الزبتھ ہیں ان کے والد صاحب پرنس آف ویلز سے 1921 میں، تو ان کا حیدرآباد میں آنا ہوا، اور ان کو جو ہے نواب میر عثمان علی خان بہادر نے فلک نما میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ تو یہ جب فلک نما کے لیے جانے کا جب طے کر لیا گیا، تو اس کمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے پورا پتھر جو ہے چشمہ کیا گیا ہے، اور ہلکا گرین جیسا پستے کے رنگ کا کلر تھا اوریجنلی، لیکن آج جو ہے اس کو کلر وغیرہ کر کے کچھ الگ شکل دے دیے ہے۔ تو وہ پتھر جو ہے سجایا گیا تاکہ جو ہے ویلکم کیا جا سکے پرنس آف ویلز کا، برٹش کے۔ تو اس طرح جو ہے کمانوں کا، خیر مقدمی کمانیں اس کے علاوہ بھی لگائی جاتی تھیں حیدرآباد میں، خصوصاً ویسرائے اور یہ جو وزٹ ہوتی تھی تو نامپلی میں حیدرآباد، کیونکہ نامپلی پہ یہ بائی ٹرین اترتے تھے، تو نامپلی میں پہلی کمان ہوتی تھی، اس کے بعد راستوں میں کمانیں ہوتی تھی، افضل گنج میں کمانیں ہوتی تھیں، وہ ہوتے ہوتے یہ شاہی کمانوں میں جو ہے وہ جلوس آتا، اور پھر چار مینار سے، اور چار مینار رات کے اندھیرے میں اس میں چینڈلیئرس لٹکا دیا جاتے تاکہ دور سے یہ اس کی روشنی دکھ سکے، اور آرام سے جو ہے وہ یہ حاکم جو ہے اس کو انجوائے کر سکے۔ تو اس طرح جو ہے یہ کمانوں کی شان آج بھی باقی ہے، اور پہلے بھی جو ہے تھی، اور اس کو ہم برقرار رکھنا چاہیے۔ اچھا، اور ایک بات ہے، اس میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ گلزار ہاؤس کے نام سے اس میں ہاؤس ہے، جس کا فوارہ بھی تھا اور بہت بڑا تھا سائز میں، اور یہ جو ہے اس کو سوکا ہاؤس کے نام سے مشہور کر دیے۔ 4 سو کا ہاؤس ہے وہ، 4 سو یعنی 4 طرف سے نظر آنے والا، 4 سو کا ہاؤس، تو 4 نکال دے کہ سوکا ہاؤس، اس کو جو ہے کچھ لوگ بولنا شروع کرے، لیکن وہ اصل میں گلزار ہاؤس ہے، یعنی ایسا باغ اس کے اطراف تھا جس میں ہر قسم کے پھول، پھل، میوے وغیرہ تھے۔ تو یہ بھی جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ 4 کمانوں میں سے گلزار ہاؤس نظر آتا، اور چار مینار کی جو 4 کمانیں ہیں اس میں سے بھی آپ کو چار مینار کا سینٹرل فاؤنٹین نظر آئے گا۔ تو یہ اس زمانے کا آرکیٹیکچر کا استعمال ہے، اور حیدرآباد کی شان کو جو ہے یہ آگے بڑھاتا ہے۔